السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وقال تعالی: کلا بل لا یخافون الآخرہ۔ محترم سامعین کرام، دو آیتیں سورہ بقرہ کی جو ہے 4 نمبر کی اور سورہ مدثر 53 کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں۔ ان کے جو مطالب ہے، اللہ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے پہلے رکوع کی: وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ پھر دوسری مقام کی جو آیت ہے: کلا بل لا یخافون الآخرہ۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کو اس ابدی زندگی، آخرت کی زندگی کا کیا ہے؟ خوف نہیں ہے۔ یہ دونوں آیتوں کے مطالب ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مقصد زندگی کو متعین کر دیے ہیں۔ ہماری مقصد زندگی مغفرت اور جنت ہے۔ یہاں پر ہم دنیا میں چند دن کے لیے امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ہمارا امتحان مسلسل عمل کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی سنت ابتدا سے یہی ہے کہ بندوں کو بندگی اور انسانوں کو کیا ہے؟ انسانیت سکھائے، وہ راستہ تجویز کرے، تاکہ اللہ کے بندے کل موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچے، مغفرت اور جنت کے مستحق بنے۔ اس لیے اللہ فرما رہے کہ ابتدا ہی سے انتظام کرے۔ سب سے پہلے انسان اور پیغمبر وہ ہے کون؟ آدم علیہ السلام۔ دنیا میں بھیجتے وقت نصیحت کرتے ہوئے بھیج رہے ہیں: قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ تم بعض کے دشمن ہو، تم کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک کے لیے ٹھہرنا ہے اور اس کو برتنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو عذر کرنے کا موقع نہیں دیے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں بھیجتے وقت نصیحت کر کے بھیج رہے ہیں کہ تم یہاں سے اتر جاؤ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایتیں وقتاً فوقتاً آتی رہے گی۔ جو میری ہدایتوں پر عمل کریں گے، یعنی اپنے مقصد حیات کو کیا بنائیں گے؟ مغفرت اور جنت، موت کے بعد کی ابدی زندگی، تو ان کے لیے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا دوزخ میں جانے کا، اور جنت کی نعمتیں چھوٹے جانے کا، محرومی کا غم بھی نہیں ہوگا۔ جو میری ہدایتوں کا اور میرا انکار کریں گے، انکار 2 طریقے کا ہے۔ ایک ہے سرے سے انکار، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ کتاب ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ آخرت ہے۔ ایک ہے ماننے کے بعد عمل سے اعراض کرنا، عملی کفر ہے۔ ان دونوں کا بھی عمل اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ان کے فکر اور عمل کا جو انجام ہے وہ بتا دے رہے۔ یہ جہنمی ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ سنت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہی۔ آپ آخری پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پر یہ خطاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید آخری کتاب نازل کرے۔ اب قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔
جو لوگ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے راہ نجات، راہ عمل. تو اب ہماری فکر، ہمارے عقائد جو بھی ہوں گے وہ کتاب کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہمارے اعمال جو ہونا چاہیے وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر اللہ کے رسول عمل کیے، اور ان کے اسوے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے آئیڈیل نمونہ بنا دیے. اور آپ پر جو لبیک کہے، ایمان لائے، جو سابقون الاولون تھے صحابہ کرام، ان کے بھی جو ہے نا راستے کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ماڈل بنا دی. اب بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یقین آخرت کی ہمارے اندر کمی ہے. وہ یقین آخرت کی کمی کی وہ جو وجہ ہے، آج ہمارے عملی زندگیوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے. ہمارے اعمال اس بات کا ثبوت فراہم نہیں کر رہے ہیں کہ ہم آخرت کی، موت کے بعد کی زندگی کی تصدیق کرتے ہیں. اس بات کا بہت بڑا جو ہے نا افسوس ہے. اللہ ماشاء اللہ کہ آخرت کی جو ہے نا یقین کی جو کیفیت ہونا چاہیے ہمارے اندر وہ نہیں ہے. یقین کے معنی کیا ہے؟ جیسے کہ دنیاوی معاملے میں آگ ہے، آگ میں ہم جان بوجھ کر ہاتھ ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے. کیوں؟ کہ اس بات کا ہم کو یقین ہے کہ وہ آگ ہمارے ہاتھ کو جلا دے گی. اور زہر ہے، جان بوجھ کر زہر نہیں پیتے. کیوں؟ اس بات کا یقین ہے کہ ہم پر موت واقع ہو جائے گی. اس کو زہر کو جو ہے نا پی لیں گے تو ہم مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ یقین کے معنی یہ ہے کہ موت کے بعد کی ابدی زندگی کا جو نقصان ہے اور نفع ہے وہی اس کا اصلی، وہی اصل ہے، اس کا وہ یقین ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت دے رہے ہیں، سورہ جو ہے حدید کی 20 نمبر کی آیت، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو کمپیئر کر کے اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے؟ عارضی ہے، ادنا ہے، خلیل ہے، فانی ہے، ختم ہونا ہے. لیکن موت کے بعد کی ابدی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کے دو رخ ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وہ کیا ہے؟ ایک ہے عذاب شدید ہے جہنم کی شکل میں. پھر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی طرف سے رضامندی کا جو مقام ہے، بندوں کے گناہوں کی بخشش، مغفرت ہے. اس کا یقین پیدا ہونا کہ یہ اصلی زندگی ہے، لہی الحیوان ہے. تو وہ یقین کی جو ہے نا ہمارے اندر کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے عقائد مشرکانہ ہے، بھروسے ہے، دلاسے ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بچا لیں گے ہم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سفارشی ہے، سفارش کر کے ہم کو بچا لیں گے، یہ تصور. پھر ہمارے اعمال کیا ہے؟ بے عمل زندگی گزار رہے ہیں. کلا بلا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں بلکہ ان کو کیا ہے؟ اس ابدی زندگی کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کل آخرت میں کیسا ہوگا. جو دوزخ میں جائیں گے تو جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے، اس دوزخ سے کسی بھی طرح جو ہے نا نہیں نکالے جائیں گے، اس کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے، وہ یقین پیدا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال کیا ہے؟ دنیا برائے دنیا کا نظریہ ہم اختیار کر رہے ہیں، دنیا برائے آخرت کا نظریہ نہیں ہے ہمارا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو فکر، جو اعمال تم اس دنیا میں اختیار کرو گے اسی کے مطابق تم کو کل آخرت میں بدلہ دیا جائے گا. تو پھر اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین اس یقین کی کیفیت کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال ہم کیا ہے؟ بے عمل بنتے چلے جا رہے ہیں. ایمان تو ہے
لیکن ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال ایمان کے مطابق کیا ہے ہونا چاہیے، جس کی کمی کے وجہ سے ہمارے عمل جو ہے نا میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سورہ حشر میں ہدایت دے رہے ہیں ہم کو، اس لیے اس یقین کی کیفیت کو طاری رکھنے کے لیے تو ہم ایمان والوں کو ہدایت دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی رب کی نافرمانی کا انجام آخرت میں جہنم ہے، اس دوزخ سے بچنے کی کوشش کرو. جو دنیا میں عمل کا موقع دیا گیا ہے اس کو گماؤ مت. یہ عارضی زندگی ہے تو کیا کرو، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا اعمال تیار کر رکھے ہیں، کیا اعمال بھیج رہا ہے. اپنی جو ہے نا سابقہ زندگی کا جائزہ محاسبہ کرے کہ اب تک ہم کیا کرے ہیں، پھر ہم کیا بھیجنے کا ارادہ ہے، اب کیا کر رہے ہیں، اس کا احتساب کرنا بے حد ضروری ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہم کو موقع دے رہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ زندگی کیا ہے، غیب میں ہے. موت غیب میں ہے اور جنت اور دوزخ غیب میں ہے. تو جس کی وجہ سے ہم کیا ہے، بھروسے میں بیٹھے ہوئے، ہماری عملی زندگیاں تبدیل نہیں ہو رہی. جو لوگ اپنے اعمال کا احتساب کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، کل کی تیاری کے لیے جو ہے نا ہم کیا عمل بھیج رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، والذین یصدقون بیوم الدین. یقین آخرت جو پیدا ہو جاتی ہے جو ایمان والے کے اندر، تو وہ اپنے عمل سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. تو کیا بات معلوم ہو رہی، تو اس کی جو ایمان لائے، یقین آخرت پیدا ہو گئی، تو پھر عمل کرنا لازمی و ضروری ہے. تو ان کا عمل کیسا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی ہدایتوں کے مطابق، اللہ کے رسول کی سنت اور اسوہ صحابہ کے مطابق ہوتا ہے. تو الحمدللہ 20واں ایسے جو ہے نا قرآن مجید میں آیات ہے جہاں پر عباد الرحمن، ایمان والے جن کا یقین آخرت مضبوط تھا، ان کی کیفیات کو اللہ رب العالمین قرآن میں بتا رہے ہیں، تاکہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، ہمارے اندر بھی وہ اوصاف، وہ کیریکٹرسٹکس پیدا ہونا. جس طرح انبیاء کرام اور صحابہ کرام حواریین تھے، انبیاء کا جو ساتھ دیے، ان کے جو ہے نا اوصاف کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور ہدایت بھی دے رہے ہیں ایمان والوں کو. تو جو یقین آخرت رکھتے ہیں وہ لوگ، ان کے اوصاف کیسے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ 177 میں، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اللہ کے نظر میں کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون رب کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دنیا میں. یہ اوصاف، یہ کیریکٹرسٹکس آپ کے اندر، میرے اندر، بولنے والے کے اندر اور سننے والوں کے اندر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ہے، اس پر اللہ تعالی ہم کو قائم رکھے. اگر نہیں ہے تو پھر یہ موقع ہے لمحے فکر کا. یقین آخرت کی کمی کے پاداش میں آج ہمارے اخلاق میں جو ہے نا تبدیلی ہے، خرابی ہے، دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کر رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کے جو مطالب ہے کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. مال ظاہر سی بات ہے محبوب ہوتا، محبوب ہونے کے باوجود وہ آخرت کی پر کا جو یقین رکھتے ہیں وہ کیسا ثبوت دیتے ہیں فراہم، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، یتیموں میں،
مسکینوں میں، مسافروں میں، محتاجوں میں، مانگنے والوں کو اور گردن چھڑانے کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں. یعنی آخرت کی ابدی زندگی کا ثبوت، تصدیق اپنے عمل سے ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ وہ یقین کی کیفیت کی وجہ سے ہمارے عملی زندگیاں کیا ہو رہی. وہ ایمان والے کیا ہوتے؟ مال کو رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں اور مانگنے والوں میں اور گردن چھڑانے میں جو ہے نا مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. پھر نماز قائم کرتے ہیں ایک امیر کے ساتھ، ایک اجتماعی نظم کے تحت. جب یہ ایک فکر ہے ہماری مشرکانہ عقیدے سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئے ہیں، تو اس کا ثبوت عمل کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز کو فرض کیے ہیں، ایک اجتماعی نظم کے تحت، ایک فکر کے تحت نماز کو قائم کرتے ہیں اور اجتماعی طریقے کے تحت زکوٰۃ کو عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو عہد بھی اللہ سے کیے اس کو نہیں توڑتے. عہد کیا ہے؟ ایک اللہ کا عہد ہے، ایک ہے بندوں کا عہد ہے. اللہ کا عہد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو ہی الہ واحد ہے، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، گنج بخش، دستگیر. لیکن پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ ہی ہم اللہ کے ساتھ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں؟ شریک کر رہے ہیں. رسول کا واسطہ لے رہے ہیں، بزرگان دین کا واسطہ لے رہے ہیں، سفارشی قرار دینا، تعویذ بن لینا، ڈوری بن لینا، نظر کے قائل، جادو کے قائل، یہ سب عقیدے اللہ اور بندے کے تعلق کو کاٹ دیتی. وہ عہد جو ایمان والے کرے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو بندے کا عہد ہے، بندوں کے حقوق ہے، اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ مشکلات میں، مصائب میں، جنگ کے حالات میں صبر کرتے ہیں، رب کی نافرمانی نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے. حالات، مشکلات پیدا ہو گئے، زندگی امتحان ہے، صبر اور شکر کا ہے. لیکن ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، امتحانی زندگی ہے، لیکن ایمان والے وہ ہوتے جن کا ایک کامل یقین آخرت کے دن پر ہے، آخرت کی اس ابدی زندگی کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں. تو اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. صرف ایمان لانے کے بعد، ایمان کو زبان سے اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر عمل سے اعراض کرنا نہیں چلے گا. تو کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں. کیوں؟ اس یقین کی کیفیت ہونے کے بعد اپنے عمل سے ثبوت دے رہے ہیں، راستے میں خرچ کر رہے ہیں، نماز، زکوٰۃ، پھر کیا ہے؟ عہد کو نہیں توڑ رہی، امانتوں کا جو ہے نا میں خیانت نہیں کر رہی اور صبر کر رہی. تو اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں، اللہ سے حقیقت میں ڈرنے والے یہ لوگ ہیں. جی والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں کیا کرتے ہیں؟ اپنے عمل سے تصدیق کرتے ہیں کہ ہم کو موت کے بعد کی ابدی زندگی میں محاسبہ اعمال کے لیے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. اگر ہم رب کی نافرمانی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام جہنم ہوگا. وہ کیفیت کیا ہمارے اندر ہے؟ کتنے عہد ہیں جو بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، توڑ رہے ہیں، رب دن دناتے ہوئے نافرمانی کر رہے ہیں. تو پھر امید میں ہے کہ انہوں بچا لیں گے، انہوں بچا لیں گے. سوچئے کیا ایسا ہوگا؟ ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو بھی ناکام اور نامراد. اور عمل ہے، ڈھیر سارا عمل ہے، لیکن ایمان شرک سے غلط ملت ہے تو بھی جو ہے نا ہم کل آخرت میں کامیاب نہیں ہوتے. ایمان میں اگر شرک ہے، اعمال ڈھیر سارے ہیں، مساجد بناتے چلے جا رہے ہیں اور خالم بچھوا رہے ہیں، بورڈ ویل لگا رہے ہیں، یتیم خانے ٹرسٹ قائم کر رہے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ بھی کر رہے ہیں، تو بھی کل آخرت میں کیونکہ ایمان میں شرک ہے، اس کا جو ہے نا عمل اللہ کے بارگاہ میں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ 25 انبیاء کرام بھی شرک کرتے ہوتے تو ان کے اعمال کو ہم ضائع کر دیتے. کیوں؟ شرک کی وجہ سے. اس کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں وہ اوصاف، وہ کیریکٹرسٹکس جو کل آخرت کے دن کامیاب ہونے والے، ان کے کیریکٹرسٹکس کو بتا رہے ہیں. کیا وہ ہے آپ کے اندر، میرے اندر؟
جیسے کہ ابھی ایک سورہ بقرہ کی 177 نمبر کی آیت پڑھی گئی, سورہ جو ہے نا مومنون کی پہلا رکوع پڑھی آپ, قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے کون وارث بنیں گے, ان کے اوصاف اور ان کے کیریکٹرسٹکس کو بتا رہے ہیں کہ کامیاب ہوئے, بامراد ہوئے وہ مومن جو اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے عملی تقاضوں کو نماز میں خشیت جاری رکھتے ہیں, اس کیفیت کے ساتھ کہ کل پروردگار کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے. اور کیا کرتے ہیں, اپنے برے خواہشات کو, بے حیائی کو نماز کے ذریعے جو مستحضر رہتی ہے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرنے کے بعد توبہ اور استغفار کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز نمازی کو فحش اور منکرات سے روکتی ہے. لیکن افسوس ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو گھر ہے مسلمانوں کے, الا ماشاء اللہ نماز بے نمازی ہیں, ہم بے نمازی ہیں اور نماز چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, ترک کر رہے ہیں. کیا معمولی بات ہے؟ عذرات کیا ہے؟ مصروفیات. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, جس کا یقین آخرت مضبوط ہے, جس کو اندیشہ ہے کہ کل آخرت میں اللہ کی گرفت میں آ جاؤں گا, پکڑ میں آ جاؤں گا, کلیجے منہ تک پہنچ جائیں گے. تو کیا بولے اللہ تعالیٰ, وہ مرد جس کو ان کے کاروبار کی اور خرید و فروخت کی مصروفیات اللہ کی یاد سے, یعنی موت کے بعد کی ابدی زندگی کی تیاری سے, دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے یہ دنیا کے مصروفیات اور دنیا کے کاروبار اور یہ دنیا کے جتنے مصروفیات ہیں رکاوٹ نہیں بنتی, نہ نماز کے قائم کرنے سے, نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے, کیونکہ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کیا ہوگا, وہ خوف کی وجہ سے جو کلیجے ہیں وہ منہ تک پہنچ جائیں گے. اس کی وجہ سے کیا ہے, ان کی زندگیاں پاک و صاف ہوتی ہے, کیا کرتے ہیں اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. یہ کیفیت ہونا. کیا کرتے ہیں, جب ان سے کوئی نافرمانی کا فعل سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین کو جو ہے نا کے سامنے رجوع ہو جاتے ہیں, اللہ سے جو ہے نا گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں اس عزم و ارادے کے ساتھ کہ آئندہ یہ کام ہم نہیں کریں گے. اگر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام آخرت میں دوزخ ہے, اصرار نہیں کرتے, بار بار وہ گناہ کا کام ارتکاب نہیں کرتے. یہ کیفیت ان کی نمازوں کے ذریعے ہوتی ہے, خشیت طاری ہوتی ہے, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, لغو باتوں سے دور رہتے ہیں, بیکار کاموں سے. اس کا جو انجام آخرت میں جو دوزخ ہے, نہ فائدہ ہے دنیا میں نہ آخرت. تو ان کاموں سے, بیکار کاموں سے کیا کرتے ہیں, لغو باتوں سے دور رہتے ہیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, سوائے لونڈیوں کے اور اپنی بیویوں کے. ان پر اگر جو ہے نا شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنے پر کوئی ملامت نہیں ہے, سوائے اس کے جو ماں سوا اس کے جتنے کام ہیں, اخبار ہے دیکھ رہے ہیں, بے حیائی پڑی ہوئی ہے, ٹی وی ہے, پردے ہیں, 75mm اسکرینس ہے, ناچ گانا دیکھ رہی. آج مسلمان کئی پردہ پوش اور جو ہے نا خواتین فلم دیکھ رہی ہے. افسوس ہے اس بات کا, کتنی گندی بات ہے. بے حیائی چاہے وہ کھلی ہو چاہے چھپی ہو حرام ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انعام 155 نمبر کی آیت میں فرما, حرام ہے وہ. تو کیا کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, پھر جو امانتیں ہیں اس کی کیا کرتے ہیں, پابندی کرتے ہیں, اس کو نہیں توڑتے. وہ چاہے اللہ کی امانت ہے, دین ہے, نعمت دین بہت بڑی دین ہے, یہ نعمت ہے جو کیا ہے اس میں خیانت نہیں کرتے, اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں اور بندوں کے ہیں. تو پھر اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ اوصاف رکھنے والے مومنین ان کا جو ٹھکانہ ہوگا اور یہ وارث بنائے جائیں گے اس جنت کے. یہ سارے اوصاف
اگر ہمارے اندر نہیں ہے، امانت میں خیانت ہے، ڈنڈی مار رہے ہیں، موقع پرست ہے، اور کیا ہے، دنیا پرست بنے ہوئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور دنیا جو ہے نا کیا ہو جاتی. اگر اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دنیا نہیں کما سکتے. یہ ہمارے بڑے ہمارے کو یہ سکھا رہے. جب موقع آیا تو کر لینا، بعد میں آخرت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ رحم الرحیمین ہے، بہت بڑا جو ہے نا رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، نقطہ نواز ہے. ہمارے رسول بچا لیں گے، کل آخرت میں کوئی نہیں بچا سکتے. اللہ تعالیٰ کی یہ قانون ہے، یہ کتاب ہے، کتاب ہدایت، اسی سے ہم کو ہدایت ملے گی، اور اس پر عمل کریں گے تو ہی کل آخرت میں کامیاب ہے. یاد رکھیں، یہ جھوٹے سہارے کل آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں. تو ہم کو بچنا ضروری ہے. یہ اوصاف، یہ کیریکٹرسٹکس جو مومنین کے ہیں بتائے گئے، آپ میں اور میرے اندر ہے یا نہیں؟ پھر یا تو غفلت بڑی زندگی گزار رہے ہیں، خوف ہی نہیں ہے، اس آخرت کا خوف نہیں ہے ہمارے اندر. کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا دار بن گئے، خواہشات نفس کی پیروی ہے. افأرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات نفس کو الہ بنا لیا ہوا ہے؟ الہ بنا لیا خواہشات نفس کو. تو کیا ہے یہ خواہشات نفس کی پیروی، اللہ رسول کے تعلیمات کے خلاف جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس کی تعریف شرک کی تعریف میں آتی ہے. تو پھر ہم کو اپنی زندگی کا احتساب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر کے اسی لمحے اس عزم و ارادے کے ساتھ اٹھے کہ اس کا تزکیہ کریں گے. اور جنت کس کے لیے ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے دنیا میں ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو برے خواہشات سے پاک رکھنے کی کوشش کیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. یہ خاص بات ہم اپنے ذہن میں رکھنا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو کیا کر تو موت تک قائم رکھ. یہ بہت بڑا امتحان ہے. یہ جو ہے نا آج ہم اقرار کریں، کبھی کبھی عمل کر رہے ہیں، کبھی کبھی نہیں کر رہے ہیں، تو کل آخرت میں کام آنے والے نہیں. کیونکہ سورہ نور کی ایک آیت جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اللہ ماشاء اللہ مسلمان اس جو ہے نا دھوکے میں ہے کہ ہم کلمہ گو ہے، بے عمل ہے، تو بھی اللہ نقطہ نواز ہے، معاف کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور رسول پر ہے، لیکن جب ان کو عمل کی طرف بلایا جا رہا، لیکن تم دیکھتے ہو کہ ان میں کا ایک فریق عمل سے جی چراتا ہے، عمل سے پہل تو بھی اختیار کرتا ہے، عملی کفر کرتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. ایمان والے نہیں، ایمان سے خارج. پھر دعوے ہیں ہمارے. سوچئے، آخرت کا خوف رکھیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو اس پر قائم رکھ اور ہم کو جو ہے نا موت کے بعد کے ابدی زندگی میں دوزخ کے عذاب سے بچا دے، مغفرت اور جنت کے مستحق بنا. اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز وجل واتم اکبر.